الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون صدق اللہ العظیم. وقال نبی المحترم صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال نبی المحترم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، دینی ایمانی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو پیدا کیا ہے اور موت بھی آنی ہے، اس لیے کہ کل من علیہا فان، یعنی کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کو موت تو آنا ہے. صرف رب کریم کی وہ پاکیزہ ذات ہے جو موت کے ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، اور ہم تمام کو جو ہے اس دنیا کے اندر جس طرح اللہ نے بھیجا ہے اس طرح بلا لیا بھی جائے، لیکن ہر چیز کے پیدا کرنے کا، ایجاد کرنے کا اور اس کو تیار کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اور کسی نہ کسی وجہ سے اس کو تیار کیا جاتا ہے. تو اسی طرح انسان کی تیاری کا اور انسان کی پیدائش کا کیا مقصد ہے، اور جس طرح کوئی چیز ہے جس کو ہم بنا رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں، اور اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے، کارآمد ہے، تو آدمی اس کو کئی دنوں تک استعمال کرتا ہے، اور اگر وہ سود مند نہ ہو، فائدہ مند نہ ہو، تو اس کو آدمی ضائع کر دیتا ہے اور خراب ہو اس کو کبڑے کے اندر ڈال دیتا ہے. لیکن انسان کا معاملہ ایسا نہیں، بلکہ اللہ نے انسان کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، لیکن اس مقصد کے اندر آزمائش اور امتحان کہ اس مقصد کو پورا آدمی کر لیتا ہے یا نہیں کرتا، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے. اور اگر اس مقصد کو دیکھا جائے تو قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اب حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا ہے؟ یعنی کہ جیسا آدمی کے بسا اوقات دل کے اندر بات آتی ہے کہ یوں ہی کوئی کام کر لے، تو ایسا تو بسا اوقات ہوتا ہے، لیکن اللہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں تم سمجھتے ہو کہ تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کوئی مقصد نہیں ہے بس پیدا کر دیا ہے اور موت دینے والے ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے. اللہ نے ایک مقصد اور عظیم مقصد دے کر بھیجا ہے، اور وہ عظیم مقاصد کی طرف ہم اگر نظر ڈالیں تو اگر پورے احادیث کا، قرآن حکیم کا مطالعہ کیا جائے تو دو مقاصد سامنے نکل کر آتے ہیں. ایک اہم مقصد یہ ہے کہ حقوق اللہ کی آدمی پاسداری کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ حقوق العباد کے اندر بھی فکر مند ہو. اور یہ دونوں ایسے حقوق ہیں جن کو اگر آدمی دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان کے اوپر جم جائے اور ان کی صحیح انداز میں ان کی شکر گزاری کرنے اور ان کے حقوق کو ادا کر دے تو یہ دنیا یقیناً واللہ اس کے لیے جنت بن سکتی ہے. اور اگر ان دونوں حقوقوں میں سے کسی ایک حقوق کی بھی اگر پامالی ہوتی ہے، حقوق العباد کے اندر بھی کئی حقوق اندر آتے ہیں، حقوق اللہ کے اندر بھی کئی حقوق آتے ہیں، اگر ان حقوقوں میں سے کسی حقوق کے اندر بھی، کسی حق کے اندر بھی ہم سے اگر بے احتیاطی، بے توجہی ہوتی ہے تو یہ ہمارے خسارے کا سبب بن سکتا ہے، ہمارے ناکام ہونے کا، ناکامیاب ہونے کا سبب بن سکتا ہے. ایک تو حقوق اللہ ہے، دوسرا حقوق العباد ہے، اور اگر ان کو بھی اگر غور سے ان کو دیکھا جائے تو پورے دین اور شریعت کے اندر حقوق اللہ یعنی کہ اللہ کے جو حقوق ہیں جن کو ہم عبادت کہتے ہیں، جیسے کہ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، مال آ جانے کے اوپر، سال گزر جانے کے بعد زکوٰۃ دینا ہے، اسی طرح مال آ جانے کے بعد حج کرنا ہے، تو یہ جو حقوق ہے جن کو ہم عبادت کہتے ہیں، حقوق اللہ، یہ عبادات کی اگر ہم لائن کو دیکھیں تو صرف 25% اس کی مقدار ہے. شریعت کے اندر اس کی جو مقدار ہے، اس کی کوانٹٹی جو ہے 25% سے زیادہ نہیں. لیکن جو حقوق العبادات ہیں جن کو ہم معاملات کہتے ہیں، جن کو معاشرت کہتے ہیں، جن کو اخلاقیات کہتے ہیں، تو اس کی جو پرسنٹیج ہے یہ 75% کے اوپر پوری شریعت کے اوپر پھیلا ہوا ہے. یعنی کہ حقوق اللہ جو ہے بالکل مختصر ہے اور چند ایک اس کو انگلیوں کے اوپر گنا جا سکتا ہے.
لیکن جو حقوق العباد ہے یہ ایسا بڑی اور ایسا وسیع میدان ہے کہ جس کو شمار کرنا جو ہے آسان بات نہیں. لیکن مختصراً یہ ہے کہ اگر ہم ان حقوق اللہ اور حقوق العباد یعنی کہ عبادات اور معاملات ان دونوں کو اگر صحیح انداز میں لے کر چلیں گے، ان کے اندر ان کے حقوق کے ساتھ پامالی نہیں ہوگی، ان کو اچھائی کے ساتھ، خیر کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، الہیت کے ساتھ ان کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو یہ ہمارے فائدے کا اور ہمارے جنت کے اندر داخلے کا سبب بن سکتی ہے. لیکن اگر ان کے اندر پامالی ہو، حقوق اللہ تو اپنی جگہ رہے، لیکن معاملات جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جو قیامت کے دن اعمال کے انبار لے کر آئے گا، نیکیوں کے اس کے پاس پہاڑ ہوں گے، لیکن اس شخص نے کسی نہ کسی کا دل توڑا ہوگا، کسی نہ کسی کا حق دبایا ہوگا، کسی نہ کسی کی زمین پر غاصبانہ قبضہ کیا ہوگا، کسی سے رشوت لی ہوگی اور کسی کے ساتھ جو ہے بری اور گندے معاملات کیا ہوگا. تو اس کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بڑا بدنصیب ہے شخص جس کے ساتھ اعمال کے انبار ہوں گے، نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، لیکن کسی نہ کسی کے حق کے دبانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس صاحب حق کی جو ہے نیکیاں اگر کم پڑیں گی تو جس نے حق دبایا ہے اس کی نیکیاں اس کے ذمہ ڈال دی جائیں گی، اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی. اور اگر اس کی نیکیاں دیتے دیتے صاحب حق کی ختم ہو جائے، جس نے حق دبایا تھا اس کی نیکیاں بانٹتے بانٹتے ختم ہو جائے گی، تو جو حق والے ہیں اگر ان کے ذمے کچھ گناہ ہیں تو اس کے گناہ بھی اس کے ذمے ڈال دیے جائیں گے، اور یہ جو ہے بڑا خسارے کے اندر ہوگا. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ہم جو ہے کسی کا بھی آسانی سے قرض لے کر دبانے کی نیت کر دیتے ہیں، یہ لے لیا آپ دینا لیں گے، اور کسی کے ساتھ بھی قرض لے کر یا کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کر کے اور کسی کی بھی میراث کو کھا لے کر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے. یقین جانے یہ ایسے معاملات ہیں کہ اللہ کے حضور ہم حاضر ہو کے کوئی جواب نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہ میراث کو دبا لینا یہ شریعت کے اندر، دین کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسلام کے اندر اس کا کوئی کانسیپٹ اس لیے نہیں ہے کہ ہندوازم کے اندر یہ چیز ہے کہ اگر بچی کی شادی کرنی ہو تو دام دہیج دو، اس کے گھر سے نکالو. ان کے پاس لڑکی منحوس ہے، ان کے پاس لڑکی منحوس ہے، ہمارے پاس لڑکی رحمت ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ رحمت ہے. ہمارے گھروں کے اندر جو ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. لیکن ہندوؤں کے پاس یہ رحمت نہیں بلکہ یہ نحوست کی چیز ہے. یہ اسے دان دہیج دے کر اس کو جو ہے تھوڑا سا سرمایہ لگا کر دہیج وغیرہ دلا کر اس کو گھر سے نکالنے کی فکر میں ہے. اسلام کا ایک کانسیپٹ نہیں. اللہ اور جو عام طور پہ میراث دبا دینے کے بعد یہ بات کہی جاتی ہے کہ نہیں تمہاری شادی کے اندر والد صاحب نے اتنا خرچ کر دیا تھا، ہم نے اتنا لگا دیا تھا. کس نے کہا تھا لگانے کے لیے؟ اللہ نے تو اس کا حکم نہیں دیا کہ لڑکی کی شادی کر رہے ہو تو اس کے اوپر جہیز دو. اور بڑے انٹرنیشنل بھکاری اور فقیر ہیں جو مطالبات کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے جہیز چاہیے اور فلاں کمپنی کا پلنگ چاہیے، فلاں کمپنی کی. اور بڑی بے غیرتی کی بات ہے کہ دلہن کے لائے ہوئے پلنگ کے اوپر دلہن کے ساتھ سونا. انتہائی درجے بالکل چلو اور پانی لے کر نہیں بلکہ ناک کے اندر پانی ڈال کے مر جانے کی بات. یہ جو صنف نازک ہے اس کی لائی ہوئی چیزوں کو استعمال کرنا انتہائی درجے غلط بات ہے. اور یہ جو معاشرے کے اندر یہ لوگ جو کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العالمین پکڑ کے ان کے گریبانوں کو ہلائیں گے اور سوال کریں گے کہ تم نے ظلم کیا تھا. یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو یہ معاشرے کے اندر جو ہے میراث کو دبا دینا. تو اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر شادی ہو گئی تو والد کا انتقال ہو تو لڑکی کو اس کے اوپر اس کی میراث ملے گی. ماں کا انتقال اور ماں کی فوت گھر میں ہو تو بچی کو اس کے زیورات کے اندر سے، اس کی زمینوں کے اندر سے، اس کے مال و دولت کے اندر سے اس کو حصہ ملے. یہ نہیں کہ ہم نے نکال دیا، بلکہ یہ ایسا رشتہ ہے جو توڑنے سے بھی نہیں توڑتا. یہ میاں بیوی کی طرح رشتہ نہیں ہے کہ آدمی بولتے ہیں میں نے تجھے چھوڑ دیا اور نیت کر لے، میں نے چھوڑ دینے کی نیت کی، طلاق کی نیت کی تو رشتہ ختم ہو گیا. ماں باپ کا اور بیٹی ماں کا اور بیٹی اور باپ کا رشتہ ایسا ہے کہ آدمی جو ہے کئی مرتبہ طلاق بولنے کے بعد بھی یہ رشتہ نہیں توڑتا. تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ یہ جو معاملات کے اندر ایک دوسرے کے زمینوں کے اوپر قبضے کر لینا ہے. آج بڑی آسانی سے آدمی جو ہے گھر تعمیر کرتے وقت میں اپنی زمین اور اپنی اینٹ ایک اینٹ
سرکار کے بازو والے کے گھر کے اندر داخل کر کے بنا دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول نے ایسی خطرناک وعید تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا من اخذ شبرا بغیر حق، کہ کسی نے اپنے پڑوسی کے زمین میں سے یا کسی بھی زمین میں سے بغیر حق کے ایک بالش کا بھی حصہ ناحق ہڑپ لیا تو قیامت کے دن یطبق اللہ یوم القیامت 77 ارضین، کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین 7 زمینوں کو طوق بنائیں گے، اس کی گردن کے اندر ڈال دیں گے، اور طوق بنا کر جو گردن کے اندر ڈالا جائے گا اس کے بعد جنت میں نہیں بھیجا جائے گا، اس کا حساب لیا جائے گا اور اس کے بقدر نیکیاں دینی پڑے گی اور طوق کا پہننا لازمی ہے۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ ہم تو بڑی آسانی سے کسی کی بھی زمین کو ہڑپ لیتے ہیں، اور بازو والے نے اگر ہماری زمین دبایا ہے تو اگر پلاٹ نہیں بنا ہے، کھلا پلاٹ ہے، تو ہم اپنے حق کو دیکھتے ہوئے اپن زمین سرکار کے بنا لیتے ہیں کہ ہم اپنا حصہ لیں۔ آپ کا حصہ اتنا ہی ہے جتنا رجسٹری کے اوپر جو اکاؤنٹ ہے اتنا حصہ آپ کا ہے، لیکن کسی کی زمین کے اندر بے حق کے ساتھ داخل ہو جانا یہ بڑی بری بات، انتہائی درجے بری بات ہے۔ اور میراث کو کھا لینا، ان رشتوں کو، ایسے یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اللہ کے رسول کی اب سیرت ہے، سیرت اللہ کے رسول کی زندگی کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوئی، بخاری شریف کی سب سے پہلی روایت ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول کے اوپر کس طرح وحی نازل ہوئی۔ اس باب کے اندر اما جان حضرت عائشہ کی روایت ہے، فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول کے اوپر جب وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ جب آیت 5 نازل ہوئی، اللہ کے رسول غار حرا سے اس حالت میں آئے کہ حضور کا بدن کب کپا رہا تھا، حضور کے بدن کے اندر بالکل ایک کپکپاہٹ اور درزہ تھا۔ حضرت اما جان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کو چادر اڑا، اللہ کے رسول کہنے لگے کہ خدیجہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں ضائع ہو جاؤں، میں ضائع ہو جاؤں۔ حضرت خدیجہ نے اس وقت میں اللہ کے رسول کو حوصلہ دیا، اللہ کے رسول سے کہنے لگی کلا، اللہ کے رسول آپ کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اذن لا یضیعن اللہ، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، انک لتصل الرحیم، آپ کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھی ہوں کہ آپ جو ہے رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، آپ کے اندر یہ صفت ہے، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وَتُقْرِ الضَّيْفَ، اور آپ جو ہے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وَتُقْسِمُ الْمَعْدُومَ، اور ایسے افراد جو کما نہیں سکتے، ہاتھ پیر کے اعتبار سے معذور ہیں یا کسی اور وجہ سے ان کی آمدنی نہیں ہے، تو ان کے لیے اپنی آمدنی کے اندر سے اپنی کمائی سے آپ ان کے گھروں کو چلاتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ حق کے کاموں کے اندر اگر کوئی پریشان ہو جائے تو اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوں۔ جب یہ اللہ کے رسول کو حضرت خدیجہ نے کہا تو محدثین نے اس نقطے کو لکھا ہے کہ کسی امتی کے اندر یہ حیثیت نہیں ہے کہ اپنے نبی کو تسلی دے، اپنے نبی کو سمجھائے، لیکن محدثین نے اسی کے نیچے لکھا ہے، شراح حدیث نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کو جو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے جو سمجھایا وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ملہم تھا۔ اور آپ اس نقطے کی طرف غور سے دیکھیں کہ حضرت خدیجہ نے جو تسلی دی اس کے اندر اللہ کے رسول کی کسی عبادت کا دخل نہیں تھا۔ اللہ کے رسول سے یہ نہیں کہا گیا کہ انک لتصل الصوم، اللہ کے رسول آپ روزے کے پابند ہیں، آپ روزے کے پابند، یہ نہیں کہا گیا۔ اللہ کے رسول پابند روزہ تھے، نبوت ملنے سے پہلے بھی اللہ کے رسول روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول وَيَتَعَبَّدُ فِي اللَّيَالِ فِي غَارِ حِرَا، اللہ کے رسول غار حرا کے اندر عبادت بھی کرتے تھے، لیکن حضرت خدیجہ نے عبادت کا تذکرہ نہیں کیا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ جو تذکرہ کیا گیا وہ صرف اور صرف معاملات کا کیا گیا، ساری کی ساری چیزیں معاملات ہیں، رشتہ داروں کو جوڑنا معاملات ہے، لوگوں کی مدد کرنا معاملات ہے، لوگوں کے گھروں کو خیر سے جا کر بھر دینا یہ بھی معاملات ہے، مہمان نوازی کرنا یہ عبادت نہیں، یہ معاملات ہے، اور کسی کی مدد کرنا جو حق کے کاموں کے اندر پھنس گیا ہو یہ کرنا بھی معاملات ہے۔ تو یہ جو تسلی دی گئی ہے یہ معاملات کی بنیاد پر دی گئی ہے، عبادت کی بنیاد پر نہیں دی گئی۔ اللہ کے حکم کیا، اللہ نے الہام کیا تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ کے اوپر، اس وجہ سے یہ تسلی دی گئی۔ آپ دیکھیں کہ معاملات کی وجہ سے آدمی کو تسلی دی جاتی ہے، عبادت کا تذکرہ نہیں، اللہ کے رسول کی عبادتوں کا تذکرہ نہیں کہے گا، اللہ کے رسول کی معاملات کا تذکرہ کرے گا۔ اس
سوچیں کہ ہم اپنے معاملات کے اندر کسی کی زمین کے غصب کرنے کے اندر نہ، اس کے اوپر بیٹھنے کے اوپر، اس کے جعلی ڈاکومنٹس تیار کر کے اس کی زمین ہڑپنے کے اندر، اور بہنوں کے والد کے انتقال ہونے کے بعد بہنوں سے دستاویز کے اوپر دستخط لینے کے اندر، یہ ایسے جرموں کے اندر ہم مبتلا ہے کہ اگر اس جرموں کے ساتھ ہم اللہ کے پاس چلے جائیں، یقین جانے جو ہے جنت کے خوشبو سے کیا جنت کے دور بھی نہیں بھٹک سکتے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ معاملات اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بڑا بد نصیب ہے وہ جو اعمال کے جو ہے انبار لے کر لوگوں کے اندر تو بڑا وہ نماز کا اس کے دماغ کے اوپر اور سر کے اوپر چٹا پڑا ہوا ہے، اور عبادت کے اندر کبھی وہ تہجد فوت نہیں کرتا، اور روزے کا وہ بڑا پابند ہے، اور معاملات کے اندر بالکل زیرو ہے۔ تو یہ بڑی انتہائی درجے افسوس کی بات ہے، اس لیے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کسی کے حق کو دبا لینا، کسی کے معاملات کے اندر جا کر اسی کے غلط گواہی دے دینا۔ ڈاکٹر عبد المحسن احمد کا اس سے پہلے بھی سنایا ہوں، پھر سے یاد دہانی کے طور پر پھر سناتا ہوں کہ ڈاکٹر عبد المحسن جو کہ فوجی ہسپتال کے ریاض کے اندر بڑے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے آرٹیکل کے اندر لکھا ہے کہ ایک مریض ان کے پاس دواخانے ہسپتال کے اندر شریک ہو، اس کا قلب کے دل کے بلاکیج کا کوئی مسئلہ تھا، وہ کوئی اسٹین وغیرہ بٹھا کے اس کے مرض کو دور کرنا چاہ رہے تھے، اچانک اس کے دل کا مسئلہ تھا، ڈاکٹر آپریشن کر رہے تھے، اچانک اس کے گردے فیلئر ہو گئے، اس کی کڈنی کے اندر فیلئر آ گیا، اور اس کے تھوڑی دیر بعد اب گردوں کی طرف بڑھے کہ اس کے گردے کیوں خراب ہو گئے، ڈاکٹر پریشان تھے، علاج دل کا کر رہے، گردے خراب ہو گئے، پھر تھوڑی دیر بعد دیکھے تو اس کے لیور اور جگر کے اوپر پھپھوند نکل، لیور پیپر یعنی کہ دکھ کے اوپر تنبل آنا شروع ہو گئے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد معدے کے اندر بھی سڑن پیدا ہوئی۔ ڈاکٹر اور سارا ڈاکٹروں کا عملہ پریشان تھا کہ بھئی اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ ایک علاج کر رہے دوسرے علاج کے اندر اور دوسرے مرض کے اندر یہ مبتلا ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس مریض نے اشارے سے ڈاکٹر محسن صاحب کو بلایا اور کہنے لگا ڈاکٹر صاحب فون لگائے، اور نمبر کچھ بتایا، جو بھی اشارہ اس نے کیا وہ بات سے مطلوب نہیں ہے، واقعے کی عبرت بتانا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جب فون لگایا، اور فون لگانے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ فلاں صاحب ہے، ان کے والد کا نام یہ ہے، اور اس جگہ کے اوپر یہ رہتے ہیں، ایسا ایسا ان کا مسئلہ ہے، ایسا ایسا ان کا آپریشن چل رہا ہے، انہوں نے آپ سے فون لگانے کے لیے کہا کچھ مدد چاہ رہے ہیں، کوئی اور مسئلہ ہو۔ تو اس جس کو فون لگایا تھا اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں یہ شخص اتنا بڑا مجرم اور ظالم ہے کہ میرے حق کی زمین تھی، اور میری اس حق کی زمین کے اوپر کسی نے قبضہ کیا، اور عدالت کے اندر جب مقدمہ چل رہا تھا تو اس شخص نے جھوٹی گواہی دی تھی کہ یہ اسی شخص کی زمین ہے، تو اس کی وجہ سے ہم بیوی بچے جو ہے بے دخل ہوتے ہیں، ہماری زمین جو ہے ہم سے چھین گئی۔ تو اس دن سے لے کر آج دن تک میں اور ہماری بیوی بچے سجدے کی حالت کے اندر بددعا کرتے ہیں کہ اللہ اس وقت تک اس شخص کو موت نہیں دینا جب تک کہ اس کے ایک ایک جز کو ناکارہ نہ کرے۔ اس کی وجہ تھی کہ اس کے ایک ایک جز کو اللہ رب العالمین ناکارہ کرے۔ تو یہ خیر ڈاکٹر صاحب نے انہیں سمجھایا، ان کے جو ہے معافی تلافی کرائی، وہ اور بات ہے، لیکن یہ ایسے مظالم ہیں کہ یہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین بسا اوقات اس کی سزا دے دیتے ہیں۔ تو بسا اوقات ان چیزوں کے اندر پڑھنا یہ ہماری جہنم کو دعوت دینے کے مقابل ہے۔ آپ سوچیں اس کے حوالے سے، اور اگر خوف نہیں آتا تو ایک ماچس کی تیلی سلگائے ہتھیلی کے اندر رکھے، 10 سیکنڈ اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو پھر یقیناً آپ جہنم کی آگ بھی برداشت کرتے ہیں۔ 10 تو میں نے زیادہ کہہ دیا کہ 5 سیکنڈ 2-3 سیکنڈ بھی آپ رکھیں گے تو دل بالکل اندر سے آرڈر نکالے گا کہ ہاتھ کو ہٹاؤ، آگ لگے، اور وہ آگ جو 3000 گنا جو ہے اس کے اندر حرارت ہے دنیا کی آگ کے مقابل میں، تو اس آگ کو کس طرح ہم کریں؟ تو یہ رشوت کے بازار گرم کرنا، اور کسی سے ناحق جس کو مجبور کر کے رشوت دے لینا، کسی کی زمین کے اوپر ناحق قبضہ کر لینا، کسی کی میراث کو دبا لینا، کسی کے حقوق کو پامال کر دینا، یہ بڑی بری بات ہے۔ اللہ رب العالمین ان کہی گئی باتوں کے اوپر سب سے پہلے مجھے اور تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔